وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملک پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ طریق السماء السامعین والحاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول ایک حدیث مبارک آقا نامدار فخر موجودات محبوب کائنات آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار والی بے قسام محبوب دو جہاں فخر کون و مقام آپ کی اور میرے پیارے نبی جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بارے میں میرے پیارے حبیب مکرم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے۔ فرمایا وہ شخص وہ اللہ کا پیارا بندہ جو چاہے قیامت کی مشکلات اور پریشانیوں سے اسے جلدی نجات مل جائے، اسے چاہیے کہ دنیا میں مجھ پر کثرت سے زیادہ درود و پاک پڑھا کرے۔ سب مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ سامعین و عالمین، پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ آپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور بات چلی تھی نسبت کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نسبتوں کا کتنا خیال کرتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے صرف قرآن مجید سے چند آیات پیش کروں گا کہ دیکھیے خالق کائنات مالک لم یزل مالک ارض و سما چیزوں کو شان کیسے دیتا ہے، اور اپنے بندوں کی نسبت سے اللہ رب العزت پھر اس چیز کو بدلتا کیسے ہے۔ بات کرتے ہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے۔ دیکھیے دنیا جہان کی جتنی بھی عورتیں ہیں یقیناً ان میں نیک بھی عورتیں گزری، ولیہ متقیہ پرہیزگار بھی گزری، لیکن جس خاتون کی نسبت جس عورت کی نسبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اللہ نے پھر اس کی شان ورا اور ورا بیان فرما دی۔ ماما سے بول دیئے سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی یہ برکت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ دنیا جہان کی ساری نیک عورتیں اکٹھی ہو جائیں، اول سے لے کر آخر تک ساری خواتین جمع ہو جائے، اے نبی کی عورتوں تمہارے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازدواجیت نصیب ہوتی ہے، اس عورت کی شان تمام عورتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن مجید میں ان کی شان بیان ہوئی،
میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میں حضور کے نکاح میں آئی تو تمام مومنوں کی ماں بن گئی. قیامت تک کے مومن جتنے بھی آئے، وہ ولی ہو، وہ غوث ہو، وہ کتب ہو، ابدال ہو، وہ تابعین ہو، وہ تبع تابعین میں ہو، وہ صحابہ میں ہو، بھلے ان کی شان جتنی ہی کیوں نہ ہو، جو رسول اللہ کی زوجہ بن گئی وہ اس مومن کی ماں بن گئی. اور پھر دیکھیے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صحبت کی برکت ہی ہے. آپ 18واں پارہ سورہ نور کو کھول کے دیکھیے اللہ نسبتوں کا کتنا خیال کرتا ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عزت کی بات آئے، کوئی ایسے آپ کی عزت پہ بات کرنے لگے، اللہ رب العزت ان کی پاک دامنی کی گارنٹی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں اتار دیتا ہے. بس بول دیجیے سبحان اللہ. آگے اگر چلتے جائیں دنیا جہان کے سارے ولی غوث کتب ابدال مل جائے، لیکن جس کو نسبت رسول اللہ سے ہو جائے، جس نے رسول اللہ کا پیارا روضہ چہرہ اطہر دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے، وہ حضور کا صحابی بن جائے، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. ایسے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، مسلمان ہوا، جنگ کا موسم تھا، غزوے کا موسم تھا، کوئی اسے ٹائم نہ ملا نمازیں پڑھنے کا، نہ اسے ٹائم ملا روزے رکھنے کا، نہ اس پہ حج کا موسم آیا، ان کا انتقال ہو گیا. اس ایک بندے کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرو چہرہ دیکھا ہے، اللہ نے اس کی شان بھی سارے ولیوں کی شانوں سے بڑھا دی. اور قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے لوگو اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. میں ساری باتیں آپ سے قرآن کے سامنے رکھوں گا. آپ پڑھیے قرآن مجید کا پہلا سپارہ ہے اور ذرا ادھر بھی آئیے. عام حالات میں ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس بندے کو کوئی زندہ کرنا چاہے تو کوئی کر سکتا ہے؟ دنیا جہان کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، سارے طبیب مل جائیں، سارے ماہر اور حاضر قسم کے تجربہ کار لوگ مل جائیں، پوری سائنس اکٹھی ہو جائے، جو بندہ فوت ہو جائے اسے کوئی زندہ نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں. آپ پڑھیے قرآن مجید کا پہلا سپارہ ہے، پہلے سپارے کا 6واں رکوع ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بندے جاتے ہیں کوہ طور کے اوپر. جب جاتے ہیں اللہ اپنی انوار و تجلیات جب اس پہاڑ پہ ڈالتا ہے تو سارے بے ہوش ہو کے مر جاتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ پہلے قوم نہیں مان رہی تھی، یہ سارے چنے چنائے لوگ میں لے آیا تھا، اب یہ مر گئے ہیں تو قوم کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا قانون تو یہ ہے، اصول تو یہ ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، پہلے تمہیں پیدا کیا پھر تم مرو گے پھر قیامت کے دن اٹھو گے. ثم الیہ ترجعون، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد تمہیں میری بارگاہ میں لوٹنا ہوگا. یہ اصول ہے. لیکن اللہ اپنے نبی کی نسبت سے اصول بھی بدل دیتا ہے. دیکھیے اللہ کو اپنے نبیوں سے کتنا پیار ہے. آپ ساری تفاسیر اٹھا کے لکھیں، تفاسیر کی طرف نہ جائیں، صرف قرآن کی نص سے کرتی ہے، واضح آیت ہے، عام بندے کو ترجمہ بھی سمجھ آئے. اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، اے پیارے موسیٰ ہم تمہاری وجہ سے ان کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں. سارے مر گئے، مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوئے، اپنی قوم کے پاس گئے، جا کے زندگی گزاری، پھر انتقال ہوا، پھر قبروں میں پہنچے. یہ نسبت کی برکت. میں اس سے اگلی مثال دیتا ہوں. اب پڑھیے قرآن مجید کا یہی پہلا سپارہ ہے اور پہلے سپارے کا 9واں رکوع ہے. اللہ رب العزت اپنے پیارے نیک بندوں کی شان کے لیے. اب دیکھیے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے یقیناً اس کا زندہ ہونا دنیا میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ بندہ مر گیا اور دوبارہ سے زندہ ہوا اور میں نے ایک مردہ جانور کے گوشت کا لوتھڑا اسے لگایا اور وہ زندہ ہو گیا، کوئی نہیں مانے گا.
ایسا ہو بھی نہیں سکتا. لیکن جب اللہ کے نبی کی شان کی بات آتی ہے, اس کی نسبت اللہ والے کے ساتھ ہو جاتی ہے. پڑھ کے دیکھیے قرآن مجید کا پہلا سپارہ ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے ایک رشتہ دار کو قتل کر دیا. قتل کرنے کی وجہ کہ اس کی ساری جائیداد مجھے مل جائے, اور الزام لگایا کسی اور پہ. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ بندے کو قتل کیا گیا کسی اور نے, حالانکہ قتل تو انہوں نے خود کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا گائے کو لے کے آؤ, گائے کو ذبح کرو. وہ جو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا لوتھڑا ہوگا, فرمایا اس پہ میری نگاہ پڑے گی, تم اس مردہ بندے کو لگا دو, اللہ اس کو زندہ فرما دے گا. اللہ اکبر. اب پڑھیے قرآن کہتے ہیں فَقُلْ نَجْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. فرمایا لے آؤ اس گائے کو. اب اس تفصیل میں جائیں بات لمبی ہو جائے, اور وہ گائے کہاں سے آئی اور اس گائے کی نسبت کیسے ہوئی اور اللہ نے اس کی قیمت کیسے بڑھا دی. وہ بھی اللہ کے ایک نیک بندے کی گائے تھی, اس نے جا کے اللہ کی امانت پہ جنگل میں چھوڑ دی. فرمایا میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا اس کو ملے. گوشت کا ایک لوتھڑا جو خود مردہ ہو چکا ہے, اللہ رب العزت کے پیارے نبی کے حکم سے جب ایک مردے کو لگایا جاتا ہے وہ مردہ زندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے قاتل کا نام بھی بتاتا ہے. یہ ہے نسبتوں کی برکت. اب آگے چلیے, یہی قرآن مجید کا پہلا سپارہ ہے. پہلے سپارے کا 8واں رکوع ہے. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم آتی ہے, کہتی ہے ہمیں پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. قوم جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا مانگنے کے لیے؟ پانی مانگنے. کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کے بندے کے پاس, اور اللہ کے بندے سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں پانی چاہیے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اب کوئی ایسا پتھر ہو, پتھر کو کوئی ڈنڈا لگائے اور وہ کہے میرے گھر میں پتھر ہے, میں ڈنڈا لگاتا ہوں 12 چشمے نکل آتے ہیں, مان لیں گے؟ ایسا ہو بھی نہیں سکتا. لیکن وہ ڈنڈا ایک اللہ والے کے ہاتھ میں آ جائے, اس پتھر پہ اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے, اللہ اس پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیتا. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے, یہاں فرمایا کہ اس ڈنڈے کو فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. فرمایا اس پتھر پہ مارو, ہم 12 چشمے جاری کر دیں گے. اس ڈنڈے کا کمال دیکھیے, یہاں اس ڈنڈے کو پتھر پہ مار رہے ہیں, 12 چشمے جاری ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ اور برعکس جب سمندر میں گزرنے کی بات آتی ہے, اللہ فرماتے ہیں فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. فرمایا اس وقت پتھر پہ مارا تھا, ہم نے پتھر کو سمندر بنا دیا تھا, اب تم سمندر میں مارو. فَانْفَلَقَ مِنْهُ كُلُّ فِرْقَةٍ. فرمایا ہم اس سمندر کو پتھر بنا دیں گے. اب سے بول دیئے سبحان اللہ. دیکھیے عام مثال بھی ہے, یہی آپ کے سامنے کیسے کھڑا ہے. آپ اسی ریموٹ کو لے کے بٹن دباتے ہو, وہی ٹھنڈک دے رہا ہے. اسی ریموٹ کے بٹن کو دباتے ہو تو گرمی دے رہا ہے. یہ تو مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح قرآن مجید کی اس آیت کا, پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے پہلے سپارے سے, دوسری آیت پڑھی ہے میں نے 19ویں پارے سے. آیتوں کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. اب بھی کوئی کہے کہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے, بھائی کرتا اللہ ہی ہے, لیکن اللہ والوں کے کہنے پہ اللہ ایسے کرتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. اب وہی ڈنڈا ہے, اسی پتھر پہ مار رہے ہیں, 12 چشمے نکل رہے ہیں, اور وہی ڈنڈا اسی سمندر میں مار رہے ہیں. بھلا ہم میں سے یا ہم میں سے کوئی بندہ پانی میں ڈنڈا لگائے نا اور پانی راستہ دے دے؟ نانا موسیٰ علیہ السلام لگاتے ہیں اس ڈنڈے کو, اللہ 12 راستے بنا دیتا ہے. ادھر پانی نکل آیا, ادھر پانی خوش ہو گیا. ہاں اس ڈنڈے کا کمال ذرا قرآن سے تو دیکھیے. اللہ رب العزت کے پیارے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ ڈنڈا تھا. جب فرعونیوں نے آ کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی, 70,000 جادوگر ماہر قسم کے لائے گئے, ہر ایک کے پاس رسیاں اور ڈنڈے ہیں, سارے وہ سانپ بنتے ہیں. اللہ رب العزت پیارے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈنڈا دیتے ہیں, اور میں اس ڈنڈے کو اشارہ کرنا تمہارا کام ہے, اس کو حقیقی سانپ بنا دینے میں رب کرتا ہوں. ارے ان کے جو سانپ بنے تھے حقیقت میں سانپ نہیں تھے, حقیقت میں وہ لوگوں کی نظروں میں جادو کے ذریعے سانپ نظر آ رہے تھے. لیکن موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جس ڈنڈے کو اشارہ کیا وہ حقیقی سانپ بنا ہے. تبھی تو قرآن کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. فرمایا جو کام سانپ حقیقی کرتا ہے, یہی ڈنڈا سانپ بن کے ان تمام سانپوں کو نگل بھی گیا ہے. تب بھی تو ان جادوگروں نے کہہ دیا تھا کہ یار ہمارے تو جادو ہیں, لیکن یہ جادو نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہے. سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں.
یہ اللہ والوں کے ہاں، اور یہی وہ ڈنڈا تھا. کمال کی بات یہ ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے تفاسیر. ارے ڈنڈا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے جا رہے ہیں سمندر کے اندر، آپ سب جانتے ہیں جب سمندر کی گہرائی میں آپ غوطہ لگاتے ہیں آپ کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام اسی ڈنڈے کو اشارہ کرتے ہیں، یہ ڈنڈا روشنی بھی دیتا ہے. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، جب 12 رستے بنے، ایک رستے میں یہ جا رہے ہیں، ایک رستے میں اگلا گروہ جا رہا ہے. ان لوگوں نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہمارے دوسرے لوگوں کا کیا حال ہے. موسیٰ علیہ السلام درمیان میں جو ڈنڈا لگاتے ہیں، اللہ راستوں کے درمیان سے روشن دان بنا دیتا ہے. یہ اللہ والوں کی نسبت ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو صحیح، اللہ اپنی بندوں کی شانیں کیسے بیان کرتا ہے. ذرا مجھے بتا دیجئے، کوئی بندہ یہ کہے میں 2 یا 3 میل کے فاصلے سے تھا، میں جا رہا تھا اور میں نے دیکھا ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے گفتگو کر رہی تھی اور میں نے سن لیا. تو کہہ سکتا ہے بڑے سے بڑا انجینئر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، آلہ بھی لگا لے اس چیونٹی کو تب بھی چیونٹی کی آواز کو نہیں سمجھ سکتا. ہاں اللہ کے نیک بندے کی جب نظر پڑتی ہے. آپ قرآن مجید کا 19واں پارہ اٹھا کے دیکھیے، سورہ نمل کا 2واں رکوع دیکھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی دور ہیں، چیونٹی جب اپنی چیونٹیوں سے گفتگو کر رہی تھی، فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام میلوں کے فاصلے سے اس چیونٹی کی بات بھی سنتے ہیں اور انہیں سمجھتے بھی ہیں. بابا سے بول دیجیے سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. آپ قرآن مجید کا 21واں پارہ، قرآن مجید کا 22واں پارہ اٹھا کے دیکھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اسی 22ویں پارے میں بھی ہے. ذرا مجھے یہ بتا دیجئے، ایک بندہ فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد صدیاں بیت جائیں، کئی سال لگ جائیں، وہ اپنے ڈنڈے پہ کھڑا رہے اور وہ گرے نہیں. ہاں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، کسی کیمرے میں بھی آپ کوئی نہیں دکھا سکتا. لیکن یہی اللہ کے پیارے نیک بندے حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن کہتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب وصال کا وقت مقرر ہوا، آپ نے ڈنڈے کی ٹیک لگا رکھی تھی اور کئی سال گزر گئے، آپ اسی ڈنڈے کے ساتھ بعین ہی کھڑے رہے اور جن سمجھتے رہے کہ یہ یقیناً شاید زندہ ہے، تبھی تو جن آپ کے ڈر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. اللہ کا نیک بندہ اپنے وصال کے بعد بھی ڈنڈے کے ساتھ ایسے کھڑے جیسے زندہ کھڑا ہوتا ہے. بابا سے بول دیجیے سبحان اللہ. میں آپ کو کیا بات بتاؤں. یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آپ قرآن مجید کے 22ویں پارے کو پڑھ کے دیکھیے. قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. یہ 23ویں پارے میں ہے اور 22ویں میں یوں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. کوئی بندہ آج اٹھ کے کھڑا ہو کے دعویٰ کہے کہ بھائی میں تو یہاں سے جاتا ہوں دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں جاتا ہوں، نہ مجھے گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے نہ مجھے جہاز کی ضرورت پڑتی ہے، میں تو ہوا کو کہتا ہوں اور ہوا مجھے لے جاتی ہے. ہم کہیں گے یہ تمہاری جہالت ہو سکتی ہے، یہ تمہارا جھوٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں کو ایسی شان بھی دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی تھی، اگر آپ ہوا کو اشارہ کرتے کہ ہوا تو نے ادھر چلنا ہے تو ہوا ادھر چلا کرتی تھی. آپ فرماتے ہوا تو نے ایس طرح چلنا ہے، ہوا ایس طرح چلتی تھی. آپ فرماتے ہوا تیز چلنا ہے تو ہوا تیز چلتی تھی. فرمایا کہ وہ لوگ جو 1 مہینے کا فاصلہ لوگ کرتے تھے، بڑے بڑے طاقتور، سلیمان علیہ السلام اس ہوا کے ذریعے صبح سے لے کر شام تک 1 مہینے کا فاصلہ طے کر دیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں قرآن کی آیات بتائی ہیں. میں آپ کو کیا کیا قرآن مجید سے سناؤں، ذرا پڑھ کے دیکھیے. اس 22ویں پارے میں حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہے. آج کوئی بندہ یہ کہے کہ میں یہاں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ پتھر بھی میرے ساتھ بول رہے تھے، ہاں یہ پرندے بھی میرے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. ہاں شاید پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، پوری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن میرے قرآن پڑھنے کے ساتھ کوئی نہیں پڑھے گا، میری تسبیح کرنے کے ساتھ کسی کی تسبیح کی آواز مجھے نہیں آئے گی. سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ. فرمایا میرے بندے جب میری تسبیح بیان کرتے تھے، ارے پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے.
ہاں اگر آج مجھے اٹھ کے کوئی کہے کہ یار میرے ہاتھ میں تو اتنی طاقت ہے، میں جب لوہے کو کوئی چیز بنانے لگتا ہوں تو مجھے نہ آگ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ گیس کی ضرورت پڑتی ہے، نہ بٹھی کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہاتھ لگاتا ہوں اور لوہا مڑ جاتا ہے، ہاں ہم کہیں گے یہ تیری جہالت ہو سکتی ہے، تیرا دعویٰ بغیر دلیل کے ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن کو پڑھو تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے۔ لوہا جب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آتا ہے، نسبت کا یہ اثر ہوتا ہے، اللہ اس لوہے کو بھی موم بنا دیتا ہے۔ ہاں اسی قرآن مجید کے 22ویں پارے کو پڑھ کے تو دیکھیے، یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، یہی حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی رکوع کے اندر قرآن کہتا ہے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، فرمایا ہم نے اپنے بندے کے لیے تانبے کے چشمے چلا دیے۔ اور دیکھیے آج پڑھ کے دیکھیے، مفسرین نے لکھا وہ جو تانبے کا چشمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں چلا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا جو تانبا استعمال کرتی ہے وہ وہی تانبا تھا جو اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے جاری کیا تھا۔ یہ ہے اللہ والوں کی نسبت، یہ ہے ان کی نسبتوں میں آنے کے فائدے کہ پوری دنیا فائدہ حاصل کرتی ہے۔ میں قرآن مجید کے 30ویں پارے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے گھر میں آج کھانا بنایا ہے، یا آج سے 1 مہینہ پہلے کھانا بنایا اور مہینہ ہو گیا، وہ کھانا باسی نہیں ہوا، کوئی مانے گا؟ ہاں آپ مان لیں گے تو آپ کہیں گے یار آپ نے شاید فریج میں رکھا ہوگا، لیکن وہ اس سے بڑی بات ہے کہ میرے پاس تو 1 سال ہو گیا ہے، کھانا بالکل پوشیدہ نہیں ہوا، ہم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہاں وہ 1 سال کی بات نہ کرے، ارے وہ 30 سال کی بات کرے، ہم کہیں گے یہ تمہاری جہالت ہے۔ اگر وہ 50 سال کی بات کرے، ہم تو بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ارے 100 سال جو گزر جائے، اللہ اپنے نبی کی برکت سے اس کھانے کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ بول دیجئے۔ پڑھیے قرآن مجید 3واں پارہ ہے، 30ویں پارے کا 30واں رکوع ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ جا رہے ہیں، ایک بستی کو دیکھتے ہیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، الٹی گری ہوئی پڑی ہے، دل میں خیالات ہے اللہ تو قادر ہے، یقیناً تو مردوں کو زندہ کرے گا، اس بستی والے بھی زندہ ہوں گے، لیکن میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال کے لیے ان کو سلا دیا، یہ ظاہری طور پر موت دے دی۔ 100 سال کے بعد جب اللہ رب العزت انہیں اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اے میرے بندے دیکھ تو صحیح، وہ کھانا جو تو لے کے آیا تھا، وہ پانی جو تیرے ہاتھ میں تھا، ارے 100 سال جو گزر گئے وہ کھانا ذرا بھی باسی۔ اور پھر اگر کوئی کہے کہ یہاں تو موجود ہے، ان کے ساتھ جو گدھا تھا، حمار تھا، وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، ہاں وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ذرا یہ تو بتاؤ پھر وہ گدھا دوبارہ سے زندہ کیسے ہوا؟ اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اے پیارے عزیر علیہ السلام، بھلے یہ گدھا یہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، مٹی ہو گیا ہے، ہڈیاں خاک میں مل گئی ہیں، ذرا تم نظر تو ڈالو ہم اسی مٹی کو دوبارہ سے گدھا کیسے بناتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نسبت کی برکت ہے، صحبت کی برکت ہے۔ میں قرآن مجید سے آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ بھلے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یار 100 سال تو چلو تھوڑی مدت ہے، 309 سال گزر جائیں، لوگ چٹیل میدان میں رہیں، آندھیاں بھی چلتی رہیں، طوفان بھی آتے رہیں، ہوائیں بھی چلتی رہیں، ارے 309 سال گزر جائیں، وہ کتا بھی ویسے کا ویسا ہے، وہ بندے بھی ویسے کے ویسے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی بھی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، اور وہ ولی بھی حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے نہیں، بنی اسرائیل کے ارے نبی ہیں، ولی ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے جب جاتے ہیں، اللہ ان کی ایسی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے 15 سپارہ سورہ کہف پڑھ کے دیکھیے، وَلَبِثُوا فِی کَہْفِهِمْ 300 سِنِینَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال گزر گئے، اللہ کے بندے ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ ارے جسم بھی سلامت ہے، لباس بھی سلامت ہے، اور کپڑے بھی سلامت ہیں۔ جب 309 سال کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوتے ہیں، اے لوگوں پڑھ کے دیکھو قرآن، ان کے حواس بھی سلامت ہے، ان کا حافظہ بھی سلامت ہے۔ میں آپ کو کیا مثال دوں، آپ پڑھ کے دیکھیے قرآن مجید کا 23واں پارہ سورہ یاسین کو، اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، اے لوگوں سورج اپنے دائرہ کار میں چلتا ہے،
लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार। न सूरज चांद को जा सकता है, न चांद सूरज को पहुंच सकता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, जिसका जो दायरा, जो उसकी हद मुकर्रर की है, वो उसी के मुताबिक चलते हैं। सर्दियों में और जगह है तो गर्मियों में तुलू और गुरूब होने की और जगह है। इसलिए कुरान रब्बुल मशारिक वल मगारिब कहता है, काई मशरिक और काई मगरिब। चूंकि हर दिन सूरज अपनी जगह बदल के तुलू होता है और जगह बदलते गुरूब होता है। हाँ, उसूल तो ऐसा है, लेकिन जब अल्लाह के नेक बंदों की बारी आती है, कुरान कहता है मतरशम्स इज़ा तला तज़ावरो अन कहफिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुम ज़ातल शिमाल। हाँ, फरमाया सूरज तेरी ड्यूटी तो ऐसे है, तू गर्मियों और सर्दियों में बदलता रहता है, लेकिन सूरज देख यहाँ मेरे बंदे सो रहे हैं। ये असहाबे काफ का किस्सा है, 15 सिपारा है, उसके 15 पारे की सूरज काफ का दूसरे रुकू है। फरमाया सूरज अब तुझे उसूल बदलने होंगे, अब तुझे तरीका बदलना होगा। मेरे बंदे यहाँ सो रहे हैं, तूने इनके करीब से नहीं गुजरना कि इनको गर्मी लगे, इनके दूर से नहीं गुजरना कि इनको सर्दी लगे। अल्लाह हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, पढ़िए कुरान मजीद, निस्बतों की बात, और ये सिर्फ कुरान से मिसालें दे रहा हूँ, और ये ऐसे मिसालें नहीं बन जाती, ये बड़ा टाइम लगता है। आप पढ़िए, कोई बंदा ये दावा करे कि यार हमारे खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, अभी उसकी विलादत हुई है, चंद दिन हुए हैं, और वो बच्चा बोल रहा है और वो बता रहा है कि मैं बड़ा होके ऐसा होऊंगा, मैं बड़ा होके ऐसा होऊंगा। कोई मानने को तैयार नहीं हो गया। हाँ, मैं एक बच्चे की बात करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे वो नबी हैं। अरे उनकी विलादत बासआदत होती है, जब लोग उनकी बात से कहते हैं या उख्त हारून मा कान अबूक इम्रा सौई व मा कानत उम्मुक बगिया। कुरान मजीद का 16वां सिपारा है, सूरह मरियम का दूसरा रुकू है। जब हजरत मरियम के बारे में लोगों ने बातें की कि तेरा बाप भी अच्छा था, तेरी माँ भी अच्छी थी, ये बच्चा बगैर बाप के कैसे पैदा हो गया। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा कोई दलील नहीं देती, फरमाती है फ़अशारत इलैह, फरमाया इसी बच्चे से ही पूछ लो कि बच्चा कैसा है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। अब और जो जाहिल लोग हैं, जिन्हें अल्लाह की कुदरत का पता नहीं, जो अल्लाह के नबियों की शान नहीं जानते थे, कहने लगे कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिया। ये जो बचपन में है, ये पंगूड़े में है, हम इससे कैसे कलाम करेंगे। फरमाया तुम जरा इशारा करके तो देखो, अभी ये गुफ्तगू हो रही है, ये अल्लाह का प्यारा नबी ये बचपन के आलम में है, कहता है इन्नी अब्दुल्लाह, ऐ लोगों मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। और गैब की खबर कैसे बताता है, आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, फरमाया अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, अल्लाह ने मुझे नबी भी बनाया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ने मुझे कोई सरकस भी नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे बदबख्त भी नहीं बनाया है। कोई कहे ये तो अल्लाह का नबी है, मैं आपको अल्लाह के नबी की शान तो बरावल बरा है। एक और बच्चे की बात बताता हूँ, और वो भी कुरान से बताता हूँ, फिर देखिए निस्बतों का असर कैसा है, और अल्लाह अपने नबियों की शान के लिए कायदे कैसे बदलता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे बात आई कि जुलेखा के साथ इनके मामला किए हुए, बादशाह खुद देखता है, घर से निकलते हैं और कहा कि तेरे गुलाम ने क्या किया है। जब इतनी सी बात होती है, पूरी दुनिया जमा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा जाता है अपना गवाह लेके आओ, अपनी गवाही लेके आओ। भला बताओ, बादशाह के सामने, बादशाह के घर की बात हो और किसी के बारे के खिलाफ कोई कैसे आ सकता है, कोई आने वाला नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी की शान पे और अल्लाह की अजमतें और सोबतों का असर भी देखिए, निस्बतों का फायदा भी देखिए। 6 महीने का बच्चा है, पंघूड़े में सो रहा है, बच्चा कहता है शाहिदा शाहिदों, मैं ना लिया, कोई गवाही दे ना दे, मैं छोटा सा बच्चा अल्लाह की कुदरत से गवाही देता हूँ। कोई कहे मुझे 6 महीने का बच्चा और ऐसी गुफ्तगू करे, इनका न कमीशो कुद्दा मिन क़बलिन फसदकत व हुवा मिनल कासिबीन व इनका न कमीशो कुद्दा मिन दुबरिन फकदबत व हुवा मिनस सादिकीन। फरमाया कमीज अगर आगे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दोस्त नहीं है, वो औरत सच्ची है। अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। फलम्मा रहा कमीशो कुद्दा मिन दुबर, जब उस कमीज को देखा गया, उस कुर्ते को देखा गया, कुर्ता वाकई पीछे से फटा था और लोगों को मालूम हो गया था अल्लाह का नबी कल भी सच्चा और अल्लाह का नबी आज भी सच्चा है। बस सुभान अल्लाह बोल दीजिए। मैं आपको कुरान से क्या क्या मिसालें दूं, चूंकि टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हम चलते जाएं कुरान मजीद की आयतें, तो कुरान हमें ऐसे भी बताता है कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, अरे अल्लाह के नबी की एक निगाह एक आम बंदे पे पड़ जाए, वो अल्लाह का वली बन के 2 महीने के फासले से मलका बिल्किस का तख्त कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, अरे आंख की पलक बाद में झपकती है, वो तख्त पहले आ जाता है। आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा, जब अल्लाह इतनी निस्बतों का ख्याल करता है तो हमें भी हुजूर की निस्बत का ख्याल करना चाहिए।
چاہیے. ہم بھی اس نبی کی امتی ہیں. اگر ہم کل قیامت کے دن یا ہمارے بارے میں کوئی بیل یہ نہ کہے اچھا حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں. میرے عزیز آج چھوٹی سی بات ہو نا ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ نہیں چلتا, ہمارے خاندان میں تو کوئی سے بات ہی نہیں کرتا, ہمارے خاندان میں کسی سے کوئی مانگا نہیں جاتا. ارے برادری کا اتنا خیال کرتے ہیں اور رسول اللہ کا کچھ خیال نہیں ہے. آج ہم جرم کریں, آج ہم گناہ کریں, کل حضور کی بارگاہ میں پہنچنا نہیں ہے. اگر کسی نے کہا کہ حضور کے امتی ہیں اور ان کے کام چوریوں والے ہیں اور ان کے کام غلطیوں والے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں, حضور کی نسبت کو تو دیکھ لینا. اگر تم ہی نہ سنو گے تو پھر کون سنے گا؟ یہ دل کی صدائیں ہیں میری.